نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی آل بیت الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کا میزبان اطہر کاظمی آپ کے پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے کچھ اہم سوالوں کو ڈسکس کیا، آج کچھ اہم سوال لے کر پھر حاضر ہوا ہوں۔ آج کا موضوع، جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس خاص موضوع کو ہم ڈسکس کریں گے، ترک اولا، غلطی یا گناہ، ان تمام لفظ میں کیا فرق ہے اور کیسے ہم لوگ بات کرتے ہیں اور ان لفظ کے شایان شان کون سے لفظ آتے ہیں، اس پر ہم آج ڈسکس کریں گے۔ اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عظیم ترین عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہیں، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، اکثر کر کے پچھلے ایپیسوڈ میں جو ڈسکس کیا تھا کہ ہم لوگ مذاق میں بھی، مزاح میں اللہ کے شایان شان کچھ کلمات ایسے کہہ دیتے ہیں کہ جو نہیں کہنا چاہیے، اور معصومین کے بارے میں بھی، تو اسی لفظ کو ہم آگے آج بڑھائیں اگر اس ڈسکشن کو، تو ترک اولا یا غلطی یا گناہ، یہ سارے لفظ ہیں، اس کو ہم کیسے تشریح کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ یہ الفاظ جو آپ نے استعمال کیا، یا اصطلاح جو آپ نے استعمال کی، یہ الگ الگ نوعیت اور الگ الگ معنی میں استعمال ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ ان سب کے معنی ایک ہیں، اور ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو سمجھے بغیر ہم بہت سے مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ جہاں تک تعلق ہے گناہ کا، گناہ ہر وہ چیز جو خداوند عالم کے حکم کی خلاف ورزی ہو، وہ گناہ ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ کوئی ایسا غلطی ہے جو جان بوجھ کے کی جائے، چاہے وہ مثال کے طور کے اوپر بھول کر کی جائے، مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے کی جائے، اس کے حکم الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ میں گناہ ہر وہ چیز جو، ہر وہ عمل، ہر وہ فعل جو خداوند عالم کی مرضی کے خلاف، اس کے حکم کے خلاف ورزی، وہ گناہ ہے۔ اسی طرح ایک انسان سے غلطی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا عمل جو وہ کرنا نہیں چاہتا تھا یا نہیں جانتا تھا اور اس کو انجام دے۔ ممکن ہے کوئی چیز غلط ہو لیکن گناہ نہ ہو اور اس کا کوئی عقاب نہ ہو، ممکن ہے ایک چیز غلط ہو لیکن اس کا کوئی عقاب نہ ہو۔ مثال کے طور کے اوپر نماز انسان کی ٹوٹ جائے تو یہ غلط چیز ہے، یعنی انسان نماز کو توڑ دے کسی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے توڑ دے یا پریشان ہو کے توڑ دے، تو اس پہ کوئی عقاب اس کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ غلط کام ہے اور اس کو دوبارہ وہ نماز پڑھنی چاہیے، اس کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ یا مثال کے طور کے اوپر کوئی ایسی چیز جو میں نقل کروں جو اصل میں صحیح نہیں ہے، مجھے لگتا تھا کہ یہ صحیح ہے، میں اس کو نقل کروں، بیان کروں، بعد میں مجھے معلوم ہو کہ یہ چیز غلط تھی، تو یہ جو میں نے بیان کیا یہ غلط تھی، یہ غلطی ہے، لیکن اس کا کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ میں اس کو سچ سمجھ کر بیان کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں ترک اولا۔ ترک اولا کا مطلب مفہوم سے واضح ہے کہ بہتر کو ترک کرنا، یعنی آپ کے پاس دو آپشنز تھے، اس میں جو ایک بیٹر آپشن تھا اس کو چھوڑ کر ہم دوسرے آپشن کی طرف چلے جائیں۔ دونوں اچھی چیزیں ہیں لیکن ہم کسی ایک کی طرف چلے جائیں۔ مثال کے طور کے اوپر آپ ایک آدمی سے کہہ سکتے ہیں تشریف رکھیے، اور ایک آدمی سے آپ کہہ سکتے ہیں بیٹھیے۔ اردو زبان کی اگر ہم مثال دیں تو ہم کہہ سکتے ہیں تشریف رکھیے اور ہم کہہ سکتے ہیں بیٹھیے، دونوں ہی صحیح ہے، دونوں ہی احترام کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، لیکن ہم بجائے تشریف رکھنے کے جملے کو استعمال کرنے کے بجائے ہم کہیں بیٹھیے، تو ہم نے ترک کیا بہتر جملے کو اور ایک ایسے جملے کو استعمال کیا جو اپنے آپ میں صحیح جملہ ہے، اس کی توہین بھی نہیں کی ہم نے، لیکن ہم اس سے بہتر جملہ استعمال کر سکتے تھے۔ یا مثال کے طور پر میرے پاس کوئی چیز تھی جو میں فقیر کو دے سکتا تھا، بہتر چیز تھی میرے پاس، میں ایک ایسی چیز اس کو دے سکتا تھا جو اس کے لیے کافی فائدہ مند ہوتی، لیکن میں نے وہ نہیں دی، دوسری چیز دے دی۔ میں نے اس کو رد نہیں کیا، میں نے اپنے دروازے سے اس کو خالی ہاتھ نہیں پلٹایا، لیکن میں جو اس کو دے سکتا تھا وہ بہتر تھا اور جو میں نے اس کو دیا وہ اس سے کمتر تھا۔ یہ ہے ترک اولا۔ یہ عام طور سے انبیاء کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو اکثر لوگ جو ہے وہ صحیح سے نہ سمجھنے کی وجہ سے کبھی کبھی اس کے اندر غلطی کر جاتے ہیں کہ شاید وہ انبیاء کی طرف اس چیز کی نسبت دیتے ہیں کہ جو عام انسانوں کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ امامیہ، مکتب امامیہ کے تمام علماء کا احادیث ائمہ علیہ السلام کی روشنی میں اس پر اجماع ہے کہ انبیاء سے گناہ نہیں ہو سکتا، بے شک، اور انبیاء فعل حرام انجام نہیں دے سکتے، حکم خداوندی کے خلاف عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا معصوم ہونا ضروری ہے اور لازم ہے۔ اگر وہ معصوم نہیں ہے تو پھر دوسرے کی ہدایت وہ کیسے
کر سکیں گے، لہٰذا ان کی ہادی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ معصوم ہوں۔ جی لہٰذا اگر قرآن میں یا دیگر جگہوں پہ ہمیں دکھتا ہے اور ظاہری طور پر وہ خلاف ورزی لگ رہی ہوتی ہے تو وہ خلاف ورزی حکم خداوندی کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، بلکہ بہتر کو ترک کرنے کی وجہ سے خداوند عالم اس کی توبیخ کرتا ہے یا اس کے سلسلے میں بات کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تم نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا کیا۔ تو یہاں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیوں لفظ جو خداوند عالم نے کسی نبی کے لیے جناب آدم کے لیے مثلا استعمال ہوا ہے جی کہ جناب آدم نے وہ عصا آدم ربہ، اور جناب ترجمہ اس کا بہت سے لوگ کر دیتے ہیں آدم نے غلطی کی، آدم نے گناہ کیا علیہ باللہ۔ یہاں جناب آدم کا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ اپنے لیے غلطی کو بھی گناہ سمجھتے ہیں، اس لیے وہ لفظ استعمال ہوا ہے، جبکہ چونکہ ہمارے پاس دوسری دلیل موجود ہے کہ آدم سے یا دیگر انبیاء علیہ السلام سے گناہ نہیں ہو سکتا، تو اگر یہاں پہ لفظ گناہ استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب اس گناہ کے معنی دوسرے گناہ کے جو اصل معنی اس سے الگ ہو گئے۔ جب میں ایک اور مثال دوں، مثال کے طور پر ید اللہ فوق ایدیہم، قرآن میں آیا ہے اللہ کا ہاتھ سب پر بالا اور دست قدرت رکھتا ہے، تو یہاں پر کیا مطلب ہے کہ یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں؟ نہیں، معلوم ہے کہ چونکہ ہمارے پاس نص موجود ہے، ہمارا عقیدہ اس چیز کے اوپر ہے کہ خدا کے ہاتھ نہیں ہو سکتے، ہاتھ اس چیز کے ہوتے ہیں جو محدود ہو اور خدا کا جسم سے مبرہ ہے، تو پھر اللہ نے اپنی طرف جب ہاتھ کی نسبت دی تو پھر ہمیں ہاتھ کے دیگر معنی کو تلاش کرنا پڑے گا کہ ہاتھ کا ایک معنی قدرت کا ہے، ہاتھ کا ایک معنی کنٹرول کا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر ہاتھ کے معنی دوسرے ہیں کیونکہ خداوند عالم ہاتھ نہیں رکھتا۔ اسی طرح ہمیں جب معلوم ہے کہ انبیاء کرام سے گناہ نہیں ہو سکتا تو یہ لفظ اگر آیا ہے تو اس کا ہمیں دوسرا معنی اپنے آپ ڈھونڈنا پڑے گا، چونکہ وہ انبیاء الہی میں سے ہیں، بارگاہ الہی میں ان کا مقام حاصل ہے، لہٰذا وہ اپنے اس ترک اولا کو بھی غلطی سمجھتے ہیں اور غلطی گردانتے ہیں، ان کے مقام کی وجہ سے اس کو کہا جا رہا ہے، نہ کہ اس لیے کہ انہوں نے غلطی کی، گناہ نہیں کیا ہے، انہوں نے بہتر چیز کو چھوڑا ہے اور کمتر چیز کو استعمال کیا ہے یا اختیار کیا ہے، لہٰذا خدا اور اس کمتر کو توقع یہ ہے کہ وہ اس سے بہتر انجام دے، یعنی نبی سے توقع یہ ہے کہ وہ بہتر کو انتخاب کرے گا، لیکن چونکہ اس نے بہتر کو ترک کیا اور کمتر کو اختیار کیا، لہٰذا مقام کی وجہ سے، منزلت کی وجہ سے اس کو جو جملہ استعمال کیا گیا وہ غلطی یا گناہ کا استعمال کیا گیا، لیکن ہمارے پاس دیگر دلیل موجود ہے کہ چونکہ وہ گناہ نہیں کر سکتا، جس طرح اللہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا تو ہم دیگر معنی کا استعمال کریں گے اور اس کو سمجھیں گے، اسی طرح یہاں بھی گناہ کے معنی میں ہم استعمال کریں گے کہ گناہ سے مراد یہاں پر انبیاء کے لیے کسی نبی کے لیے اگر استعمال ہو رہا ہے تو ترک اولا ہے، یعنی اس نے بہتر چیز کو چھوڑا اور کمتر چیز کو اختیار کیا، لہٰذا وہ اپنے لیے اس چیز کو زیادہ ان کی شان کے لحاظ سے اس طرح کا جملہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنی زندگی کو 3 حصوں میں بانٹا، لیکن وہ اکثر ان سے روایات ملتی ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ اس سے زیادہ عبادت کریں معبود کی، یہ جتنا وقت وہ امور دنیا میں خرچ کر رہے ہیں یا گھر والوں کے لیے کام میں خرچ کر رہے ہیں یا دیگر امور میں اپنے آپ کو مصروف کر رہے ہیں، یہ بہرحال اس طرح کی عبادت سے جو معبود کے لیے خالص عبادت ہو اس سے ان کو روکتا ہے، لہٰذا ان کو لگتا تھا کہ میں اس سے بہتر عبادت کر سکتا ہوں، ایک دوسرا کام کر رہا ہوں، یہ بھی اچھا کام ہے، یہ بھی بارگاہ الہی میں ہی عبادت ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے گھر والوں کے لیے رزق اور روزی کی تلاش میں نکل رہا ہے تو عبادت نہیں کر رہا ہے، لیکن عبادت کر رہا ہے، لیکن عبادت کی اعلیٰ وجہ پر نہیں ہے۔ انبیاء کرام چاہتے ہیں کہ اس سے بہتر میں عبادت کر سکوں، یہ وقت جو میرا صرف ہو رہا ہے اس کو میں اور زیادہ میں خدا کی بارگاہ میں عبادت میں گزارتا، لہٰذا وہ اپنے لیے سختی کرتے ہیں اور اپنے لیے سخت پروگرام سیٹ کرتے ہیں تاکہ میں اور زیادہ عبادت کر سکوں، کہ جس کی طرف قرآن میں اشارہ ہوا ہے۔ تو اس طرح کے مسائل یا اس طرح کی اصطلاحوں کا استعمال جب خاص ذوات کے لیے استعمال ہو تو ہمیں معلوم ہے کہ چونکہ الگ سے ہمارے پاس نص موجود ہے، الگ سے ہمارے پاس قاعدہ موجود ہے کہ یہ جملہ اصل معنی میں یہاں پر استعمال نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہم دیگر معنی کی طرف اپنے آپ اس کو موڑیں گے، اگر نہیں موڑیں گے تو صحیح معنی میں اور اپنی عقائد کے خلاف ہم ترجمہ کریں گے جو بالکل صحیح نہیں ہوگا۔ لہٰذا انبیاء کرام علیہ السلام اور معصومین علیہ السلام سے گناہ ہونا یہ بالکل صحیح نہیں ہے اور اس کا عقیدہ رکھنا بھی بالکل صحیح نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بہتر کو ترک کر کے کمتر کا اختیار کیا، لہٰذا یہ جملہ ان کے لیے استعمال
کیا گیا۔ اور یہاں پر ہمارے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو عظمت ہے انبیاء کرام کے مقابلے میں، وہ بھی اسی وجہ سے کہ انبیاء سے ترک اولا ہو سکتا ہے، لیکن معصومین علیہ الصلوۃ والسلام یعنی چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے ترک اولا بھی نہیں ہو سکتا، حتی تصور گناہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اپنے جوانوں کے لیے میں عرض کر دوں کہ ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ تصور گناہ میں کیا حرج ہے، لیکن تصور گناہ معصوم اپنے لیے تصور کو بھی غلط سمجھتا ہے۔ دیکھیں شریعت محمدی میں جب تک آپ نے فعل انجام نہیں دیا، تصور کے اوپر، خیال کے اوپر کوئی گناہ نام اعمال میں نہیں لکھا جائے گا۔ لہٰذا اگر کوئی انسان سوچتا ہے کہ کوئی گناہ کرنے کے بارے میں تو اس کو کوئی سزا اس بات کی نہیں دی جائے گی، لیکن معصوم علیہ الصلوۃ والسلام معصوم اس مقام پر ہے معرفت کے کہ وہ سوچنے کو بھی گناہ سمجھتا ہے۔ خداوند عالم نے گناہ نہیں قرار دیا، لیکن وہ خود اپنے لیے ایک کرائٹیریا بنا رہا ہے کہ میرے لیے اس کو سوچنا بھی گناہ ہے۔ ایک آسان مثال میں دوں، اگر غلاظت آپ کو علم ہو کہ یہ غلاظت ہے تو آپ سوچیں گے بھی نہیں کہ میں اس کو کھاؤں۔ اگر ایک کپ آپ کے سامنے رکھا ہو جس کے اندر کوئی لکوڈ ہو اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ غلاظت ہے، کوئی نجس چیز ہے اور بہت ہی ایسی چیز ہے جس کو کوئی انسان چھونا برداشت نہیں کرے گا، پینا تو بہت دور کی بات ہے، تو کبھی آپ کے ذہن میں بھی نہیں آئے گا کہ میں اس کو پی سکتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس کی گندگی، اس کی پلیدگی، اس کی غلاظت کا علم ہے۔ چونکہ علم ہے لہٰذا آپ اس کا تصور بھی نہیں کریں گے۔ بالکل اسی طرح ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو گناہ کی غلاظت کا، گناہ کی پلیدگی کا علم ہے، لہٰذا وہ کبھی تصور میں بھی اس چیز کو خیال میں بھی نہیں لائیں گے کہ میں یہ کام انجام دوں۔ چونکہ ہمیں علم نہیں ہے اس کی غلاظت کا، صرف حکم خداوندی کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں، لہٰذا سوچنے کی حد تک ہم اختیار رکھتے ہیں کہ ہم سوچ سکتے ہیں گناہ کے بارے میں، کیونکہ ہمیں اس کی گندگی کا علم نہیں ہے۔ لیکن چونکہ معصوم کو اس کی پلیدگی، اس کی جو اصل شکل ہے اس کا علم ہے، لہٰذا وہ تصور میں بھی اس چیز کو سوچتے نہیں ہیں۔ بالکل اس لکوڈ کی طرح جو غلاظت ہو اور ہمیں معلوم ہے غلاظت، ہم کبھی اس کے پینے کا تصور نہیں کریں گے۔ یا مثال کے طور پر 100 منزلے کی ایک عمارت ہو اور ہم اس سے جا کر ہم سوچیں گے بھی نہیں کہ اس کے نیچے ہم کود جائیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ انجام کیا ہونا ہے اس سے نیچے کودنے کا۔ ہم ہو سکتا ہے بہت سے لوگ تو شاید نزدیک بھی نہ جائیں، اس کے کنارے تک بھی نہ جائیں، خوف کی وجہ سے کہ اس کے نیچے جانے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تو معصوم نے اپنے کردار کو اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ گناہ کی وادی کی طرف قدم بھی نہیں بڑھاتا، الگ مسئلہ سوچتا بھی نہیں، کیونکہ اس کو نتیجہ معلوم ہے۔ مارگاہ الہیہ میں وہ معرفت حاصل کر چکا ہے کہ چونکہ اسے نتیجہ معلوم ہے، غلاظت معلوم ہے، لہٰذا اپنی فکر پر بھی اس نے مہار کر رکھا ہے کہ فکر بھی گناہ کی طرف نہ جائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بڑا خوبصورت موضوع آغا۔ اب اسی سے سوال ملتا جلتا اگر کیا جائے کہ مثلا ہم گناہ کے بارے میں کہتے ہیں یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے، یعنی گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ، تو اس میں کیسے ہم واضح کریں گے کہ فرق اس میں ہو دونوں میں؟ دیکھیں گناہ صغیرہ یا کبیرہ یہ صرف سزا کے اعتبار سے یا بارگاہ خداوندی میں کسی معصیت کو یا جو سزائیں ہیں اس کے لحاظ سے کبیرہ یا صغیرہ کہا گیا ہے، وَإِلَّا اپنے آپ میں گناہ ہے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان کسی گناہ کو انجام دے رہا ہے تو چونکہ معصیت کر رہا ہے خداوند عالم کی، حکم عدولی کر رہا ہے، لہٰذا وہ ہر حال میں عظیم گناہ ہے۔ روایات میں ہے کہ تم یہ نہ دیکھو کہ گناہ کی نوعیت کتنی چھوٹی یا بڑی ہے، بلکہ یہ دیکھو کس کے حکم کے خلاف عمل کر رہے ہو۔ جس کے حکم کے خلاف عمل کر رہے ہو اس کی ذات کے لحاظ سے تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ تمہارا گناہ کتنا بڑا ہے۔ ایک دفعہ آپ اپنے باپ کی بات نہیں مانتے، باپ کی بات کو نہ ماننا اور خدا کی بات کو نہ ماننا، دونوں میں گناہ ممکن ہے۔ ایک انسان کو لگے کہ یہ چھوٹا حکم ہے، وہ بڑا حکم ہے، لیکن خداوند عالم کا حکم نہ ماننا کہیں زیادہ بڑا ہے باپ کے حکم عدولی کے مقابلے میں۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے، بلکہ صرف حکم کی سزا کے لحاظ سے یا حکم کی نوعیت کے لحاظ سے ہم چھوٹا یا بڑا کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید کہہ رہا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جب یہاں پر مثقال میں گناہ کو تولا جا رہا ہو، شر کو تولا جا رہا ہو، وہاں یہ جملہ استعمال کرنا کہ یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے، یہ اپنے آپ کو ایک فریب دینا ہے، ایک دھوکہ دینا ہے۔ ہاں پنشمنٹ کی وجہ سے، گناہ کی سزا کی وجہ سے ہم کسی چیز کو بڑا یا چھوٹا کہہ سکتے ہیں کہ خداوند عالم نے اس کی سزا، مثال کے طور پر جو قانون ہیں اور تعزیرات ہیں اسلامی فقہ میں، مثلا کسی گناہ کی سزا 30 کوڑے ہے، کسی گناہ کی سزا 60 کوڑے ہے، کسی گناہ کی سزا مثلا قتل ہے،
یا انسان کو سنسار کیا جانا ہے، یہ گناہ کی شدت یا گناہ کے ارتکاب یا سماج میں اس کے اثر کی وجہ سے قانون بنایا گیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان یہ سوچنے لگے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے لہٰذا کیا جا سکتا ہے اور یہ بڑا گناہ ہے لہٰذا اس سے بچنا۔ یہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ اگر کوئی شخص یہ تصور کر رہا ہے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے تو وہی گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ بالکل یہی، اور ایک چیز کو چھوٹا سمجھ کر انجام دینا خود اپنے آپ میں یہ بڑا گناہ ہے، یا کسی چھوٹے عمل کو بار بار انجام دینا، کسی گناہ کو جس کو صغیرہ کہا گیا اس کو مسلسل انجام دینا، اس کی تکرار کرنا، یہ خود کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو اس شیطانی وسوسے سے بچنا چاہیے، ہر طرح کی معصیت سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ کہیں صغیرہ کے انجام دہی کے نتیجے میں کبیرہ کی طرف انسان کے قدم نہ بڑھ جائیں۔ اور سب سے اصل چیز وہی ہے کہ انسان یہ سوچے کہ کس کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اگر خدا کو چھوٹا اور بڑا کیا جا سکتا ہے کہ جو کہ بالکل محال ہے، نہیں کیا جا سکتا، تو پھر ہم گناہ کی شدت اور کیفیت کو بھی چھوٹا اور بڑا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا حکم چاہے وہ چھوٹا سا حکم ہو چاہے وہ بڑا حکم ہو، چونکہ اس کی ذات عظیم ہے لہٰذا اس کی حکم عدولی کے سلسلے میں بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اگر اب شاعروں کی بات کریں جو منقبت تو کہتے ہیں، نعت گوئی بھی کرتے ہیں اور حمد و ثنا بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ اشعار میں وہ کچھ ایسے اشعار کہے جاتے ہیں جو شایان شان نہیں ہوتے معصومین کے، انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اور خود خداوند متعال کے لائق، تو ایسے شعراء کے لیے کیا حکم ہے؟ مسئلہ صرف شعراء کا نہیں ہے، کوئی بھی انسان جو گفتگو کر رہا ہو، وعظ و نصیحت کرنے کا عادی ہو، تقریر کرنے کا عادی ہو، یا شاعر، چونکہ شاعر کو تو بہت زیادہ تخیل میں جاتا ہے اور بہت سی چیزوں کو کلام میں ڈھالتا ہے، لہٰذا اس کی چیزوں کی طرف لوگ زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں، زیادہ سنتے ہیں، زیادہ اس کی بات لوگوں تک پہنچتی ہے۔ تو صرف مسئلہ شعر کا نہیں ہے، نثر کا بھی یہی مسئلہ ہے، صرف نظم کا مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ شاعر کسی شعر کو کہتا ہے یا اس کے ذہن میں کوئی شعر آتا ہے اور اس کے معنی اس طرح کے ہوں کہ جس سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یا معصوم علیہ الصلاۃ والسلام یا خداوند عالم کے خلاف جا رہا ہو یا ان کی شان کے خلاف جا رہا ہو، تو اس کو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اس کا بہترین طریقہ وہی ہے جو ہمارے بزرگوں نے پہلے اپنایا تھا کہ ہر شاعر اپنے لیے ایک استاد رکھتا تھا، اور استاد سے وہ شعر کی تصحیح کراتا تھا اور شعر کو اس کو سناتا تھا تاکہ اس کی فکر کی تصحیح ہو سکے اور شعر کی بھی تصحیح ہو سکے۔ تو اگر وہ یہ کام انجام دیتا رہے تو وہ حتماً اس چیز سے محفوظ رہے گا۔ خصوصاً خداوند عالم کی ذات کے سلسلے سے اگر کوئی گفتگو کر رہا ہے یا اس کی صفت کے سلسلے سے کوئی گفتگو کر رہا ہے یا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلے سے کوئی گفتگو کر رہا ہے، تو حتماً اس طرح کے اشعار کو کسی عالم دین کو یا استاد شعراء کو ضرور دکھائے تاکہ اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ رکھ سکے۔ ممکن ہے کہ شعر بہت اچھا لگے ظاہری معنوں میں لیکن اس کا مفہوم بہت غلط ہو، کفر آمیز ہو، اور یہ کہہ کر بڑھ جائے تو اس کو تو اپنا گناہ پڑھ ہی رہا ہے، جو سن رہا ہے اور اس کو اس کی مثال کے طور کے اوپر اس کو آگے بڑھا رہا ہے یا اس کو پڑھ رہا ہے یا دوسری محفلوں میں لے جا کے اس کو سنا رہا ہے، تو یہ گناہ کی ایک چین بنتی چلی جائے گی۔ جس طرح اچھائی کی اور نیکی کی چین ہے اسی طرح برائی کی بھی چین بن سکتی۔ لہٰذا انسان کو اشعار میں، خصوصاً اس طرح کے اشعار میں جہاں ذات خداوند عالم یا صفت خداوند عالم یا انبیاء کرام یا معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں کوئی بات کہہ رہا ہے، اس کو احتیاط کرنی چاہیے اور حتماً استاد شعراء سے یا علماء سے مشورہ کرنے کے بعد اور اصلاح لینے کے بعد ہی اپنے شعر کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ اگر کوئی سوال ہے، ایک سوال لے لیتے ہیں۔ عرفان عباس صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا مرد ٹائی پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے اور کیا عام دنوں میں ٹائی پہننا کیسا ہے؟ دیکھیں، ٹائی پہننے کے سلسلے میں مرجع علی قدر اور دیگر مراجع کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ پہلے ممکن ہے کسی زمانے میں وہ علامت رہی ہو مسیحیت کی، لیکن اب وہ مسیحیت کی علامت نہیں سمجھی جاتی ہے۔ تو جہاں وہ مسیحیت کی علامت سمجھی جائے، نصرانیت کی علامت سمجھی جائے، عرف عام میں، کسی ایک شخص سے مطلب نہیں ہے، پورے عرف میں اگر اس کو ایک عام لباس سمجھا جائے تو اس کو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے اور نماز میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے۔ لیکن ہاں کسی خاص علاقے میں، کسی خاص تصور میں، کسی خاص سماج میں اگر اس کو مسیحیت یا نصرانیت کی علامت سمجھا جاتا ہو یا صلیب کی علامت سمجھا جاتا ہو، وہاں اس کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ عام طور سے جو اس وقت معاشرہ ہے اس میں ٹائی ایک ایسا لباس ہو گیا جو عام لباس ہے، جس طرح کوٹ ہے اور جس طرح شرٹ ہے، کہ کسی زمانے میں شرٹ بھی عام طور سے لوگ پرہیز کرتے تھے لیکن اب بالکل عام سا لباس ہے، کوٹ بھی بہت عام سا لباس ہے۔ اسی طرح ٹائی نے بھی ایک اپنی ایک جگہ بنا لی ہے اور وہ اس
تصور سے باہر آ چکا ہے، جو پہلے ٹائی کے سلسلے میں تصور تھا سماج میں، یا اس کو علامت صلیب سمجھا جاتا تھا، لہٰذا ایسے ماحول میں اس کو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں ابھی بھی اس کو پہنا جانا معیوب سمجھا جاتا ہو یا اس کو صلیب سمجھا جاتا ہو، تو وہاں اس کو پرہیز کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ آغا، وقت تمام ہو چلا۔ ناظرین، یقیناً آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ اور آپ کے سوالوں کا بھی۔ جیسا کہ میں پچھلے کچھ ایپیسوڈ سے کچھ اس طرح کے ڈسکشن کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں کہ جو بہت اہم نکوت رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے پہناوے کے اوپر، کہ لباس کیسا ہونا چاہیے، کس طریقے سے عورت اور مرد کا لباس ہونا چاہیے، اس پر ہم ڈسکشن کریں گے۔ ناظرین، ہمیں اجازت دیجیے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔